اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 76 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل بن ابو اویس نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ میں گدھے یا گدھی پر سوار تھا، اور اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں بغیر کسی دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں کسی صف کے سامنے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر میں صف میں داخل ہو گیا تو کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی سن بلوغت کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ دراز گوشت پہ سوار ہو کے مینا میں گیا، اور مینا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غیر کسی سترے کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں ان کے آگے سے گزرا، پھر میں نے اپنی دراز گوشت کو چھوڑ دیا اور کسی صف میں کھڑا ہو کے نماز ادا کرنے لگا۔ محدثین نے فرمایا کہ اس سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کم سن کم عمر اگر کوئی حدیث شریف سماعت کرے، سنے، اور پھر سن بلوغت کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد پھر وہ حدیث شریف کو بیان کرے، اس حدیث کو روایت کرنا یہ درست ہے۔ اسی طرح کافر کوئی حدیث سنے اور اسلام لانے کے بعد پھر اس روایت کو بیان کرے اور اس کو روایت کرنا یہ درست ہے، جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت کفر میں جب ہرقل روم سے جب مکالمہ کیا تو وہ جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مکالمہ آپ نے روایت کیا۔ اسی طرح محدثین اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر انسان اچھا کام کرے تو اس کی غلطی جو ہے وہ اس اچھے کام کی وجہ سے اس کا ازالہ بن جاتی ہے، اور اس غلطی کا تدارک ہو جاتا ہے، ازالہ ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سن تھے، آپ صفوں کے آگے سے گزرے، لیکن فوراً ہی آپ کسی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنے لگے، اسی لیے کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا گدھا یعنی دراز گوشت اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ دراز گوشت گدھا اگر یا عورت نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گدھا یا سیاہ کتا یا عورت اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے، سترے کے بغیر عورت کا نمازی کے آگے ہونا ثابت ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز ادا فرماتے، اور سجدے کی جگہ پہ حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پاؤں مبارک ہوتا۔ جب حضور سجدے میں تشریف لے جاتے تو وہ اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت قیام میں چلے جاتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں مبارک کو پھر سیدھا کر لیتی، یعنی کشادہ ہو جاتی۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے اگر سیاہ کتا یا عورت یا گدھا گزر جائے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جمہور کا موقف یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بھی محدثین نے کہا کہ اگر نمازی جو ہے یکسوئی کے ساتھ دل جنی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے گزرنے والے کا بالکل پتہ نہ چلا تو پھر اس کے خشوع اور خضوع کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خشوع اور خضوع بھی منقطع نہیں ہوتا۔ بہرحال جب بندہ صحرا میں یا میدان میں نماز پڑھے تو انسان کو اپنے آگے مسئلہ یہی ہے کہ سترہ قائم کرنا چاہیے۔ سترہ کم سے کم 1 انگلی کے مطابق موٹا ہو اور کم سے کم 1.5 فٹ جو ہے تقریباً اتنا لمبا ہو۔ فقہ کرام فرماتے ہیں
اگر مسجد جو ہے طول اور عرض میں یعنی لمبائی اور چوڑائی کے اندر 20 یا 30 گز ہے طول اور عرض کے اندر، تو پھر نمازی کی سجدہ گاہ سے 2-3 صفحے چھوڑ کے بغیر سترے کے بھی گزرا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد جو ہے 20 یا 30 گز سے چھوٹی ہے تو پھر بغیر سترے کے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہے۔ اور اس حدیث شریف کے اندر بخاری شریف کے حدیث نمبر 76 کے اندر جو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نمازی کے آگے سے گزرے، آپ ایک تو کم سن تھے، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نمازیوں نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہ ہو، اگر دیکھا ہوتا تو وہ ضرور آپ کو منع کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کبار صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ بات ثابت ہے، ان کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگیوں کے اندر کئی مرتبہ نماز صحرا اور میدان میں ادا کی، اپنے سامنے جو ہے وہ سترہ قائم کیا، سترہ قائم کرنے کا فرمایا بھی۔ آخر میں عوام الناس کے لیے کہ سترہ اس آڑ اور اس کوٹ کو کہتے ہیں، اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو نمازی کے آگے قائم کی جاتی ہے تاکہ گزرنے والا آسانی کے ساتھ گزر جائے اور اسے گناہ بھی نہ ہو اور نمازی کی نماز کے اندر جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو۔ عوام الناس کے اندر شاید یہ مشہور ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف نمازی کے خشوع اور خضوع کے اندر فرق پڑتا ہے، وہ بھی اگر اس کا دھیان اس طرف جائے، لیکن اگر وہ یکسوئی اور دلجمی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں کہ آگے سے کہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے، تو پھر اس کا خشوع اور خضوع جو ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو جان بوجھ کے گزرتا ہے، گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔